شادی ہال میں خوشی کے نغموں کی آواز گونج رہی تھی۔ تمام مہمان گرامی سج دج کے عالی شان صوفوں پر بیٹھے تھے۔ یہ تقریب ولیمہ تھی۔ تقریباً 200-250 بندوں کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ ان 250 بندوں میں سے صرف 2 بندوں کو بیٹھنے کے لیے صوفہ یا کرسی نہ ملی، تو وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ مینجمنٹ ٹھیک نہیں۔ کھانا بڑا عالی شان اور مختلف قسم کی کئی ڈشوں سے مزین تھا۔ ہال میں بیٹھی خواتین آپس میں چہمگوئیاں کر رہی تھیں۔ ایک خاتون دوسری سے کہتی، نمک تیز ہے۔ میں نے جب میٹرک کرنے کا سوچا تو لوگوں نے میرا مذاق اڑایا۔ مجھ پر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ کیا کرنا ہے پڑھ کے دکان پہ ہی تو بیٹھنا ہے۔ یہ سٹینڈرڈ تھا سوسائٹی کا، اور دوسری طرف میرا سٹینڈرڈ تھا کہ یار نہیں، آئی وانٹ ٹو اسٹڈی، مجھے پڑھنا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ پڑھائی کے بغیر انسان کو انسان کا مقام بھی نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح جب میں نے لندن جانے کا خواب دنیا کو سنایا تو لوگوں نے نہ صرف میرا مذاق اڑایا بلکہ اچھی خاصی ملامت بھی کی۔ کسی نے تو امید توڑنے کے لیے اور ہمت توڑنے کے لیے اپنے دوستوں کی کہانیاں بھی سنا دیں کہ وہ لندن میں گیا تھا اور ناکام لوٹا، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں سوائے ناکامی کے۔ ہو، تم نے غلط فیصلہ لے لیا، تم بھی ناکام لوٹو گے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ گویا کہ دنیا آپ کے کسی بھی فیصلے میں آپ کو شاباشی نہیں دے گی، آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے آپ کے کندھے پہ تھپکی نہیں دے گی، آپ کے اوپر لان تان ہی کی جائے گی، آپ کو برا بلا ہی کہا جائے گا، آپ کی امید اور ہمت کو توڑا ہی جائے گا۔ لوگوں کے تو اپنے سٹینڈرڈ ہی ٹھیک نہیں، وہ اپنی بات پر ہی قائم نہیں رہتے۔ جو لوگ میرے لندن جانے پہ اعتراضات اٹھا رہے تھے، لندن میں میرے کامیاب ہونے کے بعد وہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ تھا اس لڑکے میں دم ہے، اس کی آنکھوں میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بہت کامیاب ہوگا۔ لوگوں سے اپروول لینا چھوڑ دیں۔ معاشرے کے سٹینڈرڈ کے مطابق چلو گے تو جناب آپ بکھر جاؤ گے۔ معاشرے کے سٹینڈرڈ تو بڑے عجیب و غریب ہیں۔ معاشرہ تو کار والے کو کامیاب سمجھتا ہے، معاشرہ تو دولت والے کو کامیاب سمجھتا ہے، اور پھر اس کار والے اور دولت والے کو حرام کی کمائی والا کہہ کے بے عزت اور ذلیل کرتا ہے۔ اس معاشرے کے سٹینڈرڈ پہ نہ جائیں۔ آپ اپنے دل کی سنیں، اپنے اندر سے جو کامیابی کی فیلنگز اور آواز آتی ہے وہی آپ کی کامیابی ہے۔ سجدہ آپ کی کامیابی ہے، اللہ کی رضا آپ کی کامیابی ہے، نیت کا پاک ہونا، صاف ہونا کامیابی ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز سننا اور اپنے ضمیر کو مرنے نہ دینا کامیابی ہے۔ اسلام اور خدا کے دیے ہوئے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا کامیابی ہے۔ یہ دنیا، گھر بار، دولت، یہ تو ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے یا ہم اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو جو چیز چھوٹ ہی جانی ہے وہ کامیابی کیسے؟ کامیابی آپ کے اعمال ہیں، آپ کے اخلاقیات، آپ کی عبادات، آپ کے خلوص نیت، یہ چیزیں سدا آپ کے ساتھ رہنی ہیں۔ دنیا آپ کو کسی بھی حال میں کامیاب نہیں کہے گی۔ دنیا کی نظر میں تو دنیا فتح کرنا کامیابی ہے۔ اگر کامیابی دنیا کو فتح کرنا ہوتی تو سکندر اعظم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا جان سکے اور دیکھ سکے کہ پوری دنیا کو فتح کرنے والا اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا ہمارے لیے کہ کہیں ہم غلطی سے اپنی کامیابی کے سٹینڈرڈز وہ نہ بنا لیں جو کسی کام نہیں آنے۔ میرا کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اپنے کاروبار، اپنی دنیا کے معاملات کو بالکل ہی چھوڑ دیں، بلکہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو مقصد نہ بنا لیں۔ اپنی نیت میں ہر کام کے شروع سے پہلے صرف اور صرف خدا کی رضا رکھیں۔
کاروبار کر رہے ہیں تو خدا کا حکم ہے جس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کاروبار سے جو پرافٹ اور آمدنی آنی ہے وہ اپنے اہل و عیال، فیملی، بہن بھائی، رشتہ دار، ہمسایوں اور دین کی خدمت میں لگائی جائے، نہ کہ مال جمع کرنے کی نیت سے۔ اس میں صرف اور صرف نیت کا فرق ہے۔ آپ اپنی دنیا کو جیسے ہے ویسے ہی لے کے چلیں گے، دنیا بالکل نہیں چھوڑنی، صرف اپنی نیت درست کرنی ہے۔ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی۔ مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اس کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے۔ دنیا تو خود پیچھے آئے گی، مال اور دولت یہ خود ہی پیچھے آئیں گے۔ ان کی خواہش، ان کی طلب اور ان کے پیچھے بھاگنے والے معاملات یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ہمارا فوکس پانے کی بجائے کھونے پہ چلا جاتا ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے جن چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں، نماز میں انہی چیزوں پر ہمارا دھیان رہتا ہے۔ ہم نے اپنے سجدے کے مل جانے پہ کبھی دھیان ہی نہیں دیا، ہم نے اپنے سجدے کو کبھی کامیابی مانا ہی نہیں۔ اپنے سجدے کو کامیابی مان کے تو دیکھو، اپنی اچیومنٹ کو اور خود کو کامیاب تسلیم کر کے تو دیکھو۔ جو ہاتھ میں ہے اس کو کامیابی سمجھنا اور تسلیم کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ لوگوں سے کامیابی کا سٹینڈرڈ پوچھنے والا ہمیشہ کنفیوژن کا ہی شکار رہتا ہے۔ لوگ تو بیٹھے ہی کنفیوز کرنے کے لیے، ان کی اپنی بات میں ہی دم نہیں ہوتا۔ وہ ایک ہفتے میں جو بات کرتے ہیں دوسرے ہی ہفتے اس بات سے مکر جاتے ہیں۔ لوگ تو نتیجے دیکھ کے اپنے بیان بدل دیتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں یہ نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے، جب انسان اسی کام میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا یہ بندہ کامیاب ہوگا۔ فیصلے کے وقت یہ دنیا ہمیشہ آپ کے خلاف ہوگی اور کامیاب ہونے کے بعد آپ کے ساتھ۔ تو فیصلے سے لے کر کامیابی تک کا سفر آپ کو تنہا ہی طے کرنا ہوتا ہے۔ قافلے تو بعد میں ساتھ ملتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ لوگوں کے آگے جواب دہ نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو جواب دیں، اپنے رب کو جواب دیں۔ آپ اپنے اور اسلام کے دیے ہوئے سٹینڈرڈ کے مطابق زندگی گزاریں۔ کسی کو جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے اپروول لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا میں کامیاب ہوں یا نہیں۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں، اگر اندر سے آواز آتی ہے کہ ہاں آئی ایم ویری ہیپی تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ اپنی کامیابی کے لیے اپنے کسی عزیز کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی کامیابی کو آپ کے منہ پہ مار دے گا اور کہے گا یہ کیا کرتوت گول کے آئے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے، وقت ضائع کر رہے ہو۔ کبھی بھی اپنی کامیابی اور اچیومنٹ کا سالن دوسروں کے آگے رکھ کے ان سے مت پوچھنا کہ ٹیسٹ کر کے بتاؤ کیسا ہے، وہ یقیناً کہیں گے نمک تیز ہے۔ السلام علیکم دوستو، فرحان بزنس والا چینل بنانے کا مقصد کامیاب زندگی کے تجربات اور نظریات آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی میں رکا ہوا ہے اور اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل کامیابی کے نئے راستے کھول دے گا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ دوسروں کا بھلا کرنا اصل میں اپنا بھلا کرنا ہے۔ آپ احباب کا بہت شکریہ۔